میں دعوت سخن دیتا ہوں محمد حامد منیر بن منیر احمد وقاص صاحب، جن کا تعلق ہے جامع مسجد رحمانیہ چوڑیہ مسجد لاہور سے، مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلیم۔ محترم صدر مجلس، معزز سامعین و حاضرین اور الحکمہ کے بلند پرواز منتظمین، یوم آزادی کے ملی و اسلامی تقاضے جیسے عنوان پر اپنی تقریر کا آغاز میں ان اشعار سے کرتا ہوں۔ آیا تو ہے مگر یہ ادھورا ہے انقلاب، آیا تو ہے مگر یہ ادھورا ہے انقلاب، انسان کی خودی تو دبی کی دبی رہی، حاصل یہی ہوا ہے کہ آقا بدل گئے، حاصل یہی ہوا ہے کہ آقا بدل گئے، آزادی عوام نصیب و جلی رہی۔ معزز سامعین، آج ہم جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار اور ہمارے بدن کا رواں رواں سرور و بہجت سے ہمکنار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ معزز سامعین، تاریخ کی برگردانی کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے اس کرۂ ارض پر صرف ایک ملک ایسا ہے جو کسی مقصد اور نظریہ اسلام کے تحت حاصل کیا گیا، اور الحمدللہ وہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اور اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ معزز سامعین، خاک و خون میں لکھی ہوئی جہد مسلسل کی طویل داستان، جس کو تصور کرنے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں رعنا چہروں کی فصل کٹی، تب جا کر دامن مہتاب میں چاندی کے پھول کھلے۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، لہو برسا بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ ارباب علم و دانش، ان قربانیوں کا مقصد اور حصول پاکستان کا نظریہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ تھا یہاں اقتدار اللہ کا ہو، حاکمیت وحدہ لا شریک کی ہو۔ تو جب حاکمیت وحدہ لا شریک کی ہوگی تو قانون بھی اسی کا نافذ ہوگا۔ اسی لیے قرآن آزادی کے اسلامی تقاضے بیان کرتا ہوا اعلان کرتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض کے تحت پہلا تقاضا اقاموا الصلاۃ، دوسرا تقاضا وآتوا الزکاۃ، تیسرا تقاضا امروا بالمعروف، اور چوتھا تقاضا ونہوا عن المنکر کی عملی تصویر بن کر لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ یہ کیا تھا مدعا، کیا ماجرا کیا تھا، یہ کیا تھا مدعا، کیا ماجرا کیا تھا، تجھے معلوم ہے یہ جز دو حرف لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر۔ معزز ججز حضرات، قیام پاکستان کے بعد ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا تھا، ہمیں ان شہیدوں کی شہادت کے مقاصد کے حصول کے لیے تگودو اور جہد مسلسل کرنا تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے مذہب کو چھوڑ کر، ہم نے ملی تقاضوں کو چھوڑ کر مذہب کو اتحاد کی بجائے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم نے
صوبائی تعصبات کو ہوا دی، انما المؤمنون اخوا کے تحت انما المؤمنون اخوا کی دھجیاں اڑا دی، اور تو اور ہم نے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دے دیا۔ کاش کہ ہم ملی اور اسلامی تقاضوں کو مد نظر اور پیش نظر رکھتے تو ہمیں دل کی اس شکستگی کا نظارہ نہ کرنا پڑتا۔ آخر میں یہی کہوں گا، مقصد تو یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد تو یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری، وما علی الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔